آج کچھ بندے یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، تو دعا قبول کیسی ہوگی؟ حدیث پاک کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے حوالے سے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ بندہ حلال کھائے حرام نہ کھائے۔ فرمایا کہ جس کے پیٹ کے اندر ایک لقمہ حرام کا چلا گیا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بندہ دور دراز علاقے سے سفر کر کے مکہ المکرمہ میں آئے گا، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اس کا حال یہ ہے کہ بڑا گندا بال ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور سفر کی وجہ سے اس کے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں اور بڑا پریشان ہے، اور کیا کہتا ہے، اے اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، میرے حال تو دیکھ۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے، بندہ اپنے اعمال تو دیکھ۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا اوڑھنا، اس کا بچھونا، اس کا پہننا، اس کا کھانا، اس کا پینا سارا کا سارا حرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ محترم و مکرم سامعین کرام، موجودہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، پریشانیوں کا زمانہ ہے۔ آپ کو ہر گھر میں، ہر شہر میں، ہر گلی میں لوگ پریشان نظر آئیں گے۔ بندہ کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوں، میں بیمار ہوں، میں مقروض ہوں، میں تنگ دست ہوں، یعنی طرح طرح قسم کی اس کو پریشانیاں لاحق ہیں، سرگرداں پریشان پھر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بندہ پریشان ہے، بیمار ہے، اس کی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، وہ بندہ میں اللہ کے ساتھ رجوع کرے، میری طرف رجوع کرے، مجھ سے مانگے۔ پریشان ہے، پریشانیوں کا حل میرے پاس ہے، بیمار ہے، شفا دینا میرا کام ہے، شفا کے سارے خزانے میرے پاس ہیں۔ آج دنیا کے اندر انسانوں کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ وہ اپنا حال اپنی والدہ کو بتائیں گے، اپنے باپ کو بتائیں گے، دوست احباب کو بتائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کو اپنا حال حوال نہیں سناتے، جس کی وجہ سے ان کی پریشانی ختم ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ جب بندہ کوئی پریشان ہو جائے تو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اللہ سے تعلق جوڑ لے، اپنے اللہ کو اپنے حالات بتائے، اپنے پریشانیاں بتائے، اپنے دکھڑے سنائے، تو اللہ رب العالمین اس کے دکھڑے سنتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا نا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرا بندہ مجھ سے مانگ، میں تیری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اب ہم پریشانی اگر ہمیں کوئی لاحق ہو جائے تو ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ آج کچھ بندے یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، تو دعا قبول کیسی ہوگی؟ حدیث پاک کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے حوالے سے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ بندہ حلال کھائے حرام نہ کھائے۔ فرمایا کہ جس کے پیٹ کے اندر ایک لقمہ حرام کا چلا گیا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بندہ دور دراز علاقے سے سفر کر کے مکہ المکرمہ میں آئے گا، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اس کا حال یہ ہے کہ بڑا گندا بال ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور سفر کی وجہ سے اس کے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں اور بڑا پریشان ہے، اور کیا کہتا ہے، اے اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، میرے حال تو دیکھ۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے، بندہ اپنے اعمال تو دیکھ۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا اوڑھنا، اس کا بچھونا، اس کا پہننا، اس کا کھانا، اس کا پینا سارا کا سارا حرام ہے۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ حلال لقمہ کھائے، حرام نہ کھائے۔ جب بندہ حلال لقمہ کھائے، حلال لقمہ کھانے کے بعد اللہ سے دعا مانگے، تو دعا کیا مانگے؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کرے، اور اللہ رب العالمین کی تعریف کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھے۔ تو جب اللہ کی تعریف ہو گئی، کالی کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھ گیا، تو فرمایا کہ اس کے بعد یہ بندہ جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور بندہ بڑا جلد باز ہے، وکان الانسان عجولا، بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ابھی مانگا ہے تو ابھی پورا ہو جائے، اور میں نے جو چیز مانگی ہے وہی پوری ہو جائے اور وہی مجھے مل جائے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ بڑی مہربانی والا، بڑے رحم والا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات بندے سے بھی زیادہ بڑھ کر اس کی ذات کے ساتھ خیرخواہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا تو ضرور قبول ہو جاتی ہے، لیکن آگے اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بندہ مانگ رہا ہے مثال کے طور پر، اے اللہ مجھے گھڑی دے دے۔ اب اللہ رب العالمین اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کو گھڑی دینے کے اندر اس کی اچھائی ہے، تو وہ فوراً مل جاتی ہے۔ اور بعض مرتبہ اللہ رب العالمین اس بندے کی طرف دیکھتے ہیں کہ گھڑی اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے اس کو کوئی دوسری نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے کہ کل قیامت کے دن جب وہ بندہ اللہ کے دربار میں جائے گا
تو وہ دیکھے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، میرے پاس تو نیکیاں نہیں ہیں، کوئی اچھے اعمال نہیں ہیں، ابھی میں جہنم میں پھینک دیا جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز ہے کہ میرا بندہ ذرا اس طرف دیکھنا۔ تو جب بندہ دوسری طرف دیکھے گا تو وہاں اس کو ایک نیکیوں کا پہاڑ نظر آئے گا۔ وہ بڑے تعجب سے پوچھے گا، اللہ یہ تو نیکیوں کا پہاڑ ہے، کس کا ہے؟ رب العالمین فرمائیں گے جاؤ ان کو تلوا لے، یہ تیرے ہیں۔ اللہ میں نے تو اس اتنے نیکیاں کی نہیں ہیں۔ رب العالمین فرمائیں گے تیرے یہ وہ مانگی ہوئی دعائیں ہیں جو تو دنیا میں مانگتا تھا، اور دنیا میں تجھے وہ چیز نہیں ملتی تھی، ہم آخرت میں اس کو ذخیرہ کر لیتے تھے۔ تو وہ بندہ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا اور کہے گا یا اللہ کاش کہ دنیا کے اندر میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، اس کا بدلہ مجھے دنیا آخرت میں ملتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں، ہر وقت مانگیں، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں ہمارے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، ہمارے ہاتھ اپنا کام کر رہے ہوں، ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور کچھ کلمات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں کہ یہ کلمات ہیں اگر ان کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوگی۔ وہ کلمات میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ان کو سن لیں، یاد کر لیں، لکھ لیں، اور جب بھی اللہ سے مانگیں ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ رب العالمین ضرور عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ کالی کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات ہیں جو بندہ ان کلمات کو پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگے گا اللہ رب العالمین اس کو عطا فرمائیں گے۔ فرمایا اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ پھر بھی سن لیں، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندہ یہ دعا مانگ کر اللہ کی تعریف کر کے جو بھی سوال کرے گا اللہ رب العالمین اس کے سوال کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مانگیں، کس سے مانگیں؟ کہ جس کے پاس دینے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، جس کے بے بہا خزانے ہیں، اس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو ہم ہر وقت اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں گے تو اللہ ہماری دنیا کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائیں گے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین ہماری ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر، و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔